حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ یہی پیغام ہے، یہی سیرت ہے، یہی میلاد ہے، ہم پھٹے میں پڑے ہوئے ہیں، بس بات تو مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی تھی میری، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، تو میں حالت کفر میں تھا، تو میں سوچا کرتا تھا اس کے بارے میں، تو ایک دن نہ میں نے اسے تیار کیا اور لے کے چلا، بالکل شارٹ کر کے عرض کرتا ہوں، لے کے چلا تو میں خدائی کر رہا تھا۔ یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے نا، یقین کریں کہ آپ کے جب آپ باپ بنو گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خدائی کر رہا تھا اور خدائی کرتے کرتے میرے جسم پر نا وہ مٹی پڑتی تھی، میرے کپڑوں پر مٹی پڑتی تھی، میرے جوتوں پر مٹی پڑتی تھی، فرمایا وہ بیٹھ کر میں اس مٹی کو صاف کرتی تھی کہ میرے باپ کے کپڑوں پر مٹی ڈلی ہوئی، اس کو عزت دی ہے مصطفیٰ نے۔ فرمایا وہ میرے پاؤں کو مٹی پڑی، وہ اس نے وہ صاف کی، کپڑوں پہ مٹی پڑی وہ صاف کی۔ یا رسول اللہ میرے جیسا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر مٹی پڑنا برداشت نہیں کر رہی تھی اور میں اسی کے دفن کے لیے میں گڑھا کھود رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ حالت ہوئی کہ میں نے اسے اس گھڑے میں گرایا اور آخری مرتبہ اس کی یہ انگلی میری یہ انگلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرے اوپر کیا عالم ہوگا کہ میں نے جب وہ انگلی چھڑوا کر اسے مٹی میں دفن کیا، میں یا رسول اللہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی سکون سے سویا نہیں ہوں کہ وہ میری مٹی صاف کر رہی تھی اور میں اسے زندہ دفن کر رہا تھا۔ تو رب کے سونے مائیے نے کیا فرمایا کہ اسی دن کے لیے تو رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں عورت کو کسی نے عزت دی ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا گیا، میں اس کا نام ہوں۔ پھر روایت ملتی ہے کہ حضور اتنا روئے اور حضور 2 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد رو رو کہ پھر کہتے دوبارہ سنا، دوبارہ سنا کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے یا رسول اللہ اس طرح میں نے دفن کیا، اس طرح اس نے مٹی صاف کی، وہ اپنے بابا کے کپڑوں پر مٹی صاف کرتی ہے۔ یقین مانے جن کے آنکھوں میں آنسو ہے، یہ ان کی بچیوں کی محبت ان کو اپنے سامنے نظر آتی ہے۔ وہ کپڑے صاف کر رہی تھی یا رسول اللہ اور میرے پاؤں صاف کر رہی تھی اور میں نے اسے دفن کر دیا، انگلی چھڑوانا مشکل ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے اللہ نے ذہنوں کے مطابق بیٹے دیے تھے کہ ان کی اوقات یہ ہے، ان کو یہ سمجھ آتی ہے میں اپنے نبی کے غلاموں کو جب بیٹی دوں گا تو ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی عطا فرما دوں۔ مگر بیٹا بیٹوں اور بیٹیوں کی 2 ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بیٹی باپ کا فخر ہوتی ہے، بیٹی باپ کا غرور ہوتی ہے۔ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور الحمدللہ میرا بچیوں کا بھی ادارہ ہے اور بچوں کا بھی ادارہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی سپیریئر کالج ہے، یہ بھی الحمدللہ میرا ہی ہے اور اسپرٹ سکول بھی میرا ہی ہے، نبی پاک کے جوڑوں کے صدقے۔ یہ کسی تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ یعنی عرض کر رہا ہوں میری بیٹیاں ہیں آپ، مگر میں آپ سے اور بیٹوں سے یہ بات کروں گا، آپ اپنے والدین کا وقار ہوتے ہیں۔ بیٹی کا با حیا ہونا اس کے والد کا سینہ چوڑا کر دیتا ہے۔ یہ میرا بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، یہی میلاد ہے۔ آج کا سبق یہ ہے، پچھلا سبق میں نے دیا تھا کہ حسین کے قدموں پر چلنا، نماز پڑھ لو سمجھ لو حسین کے قدموں پہ چل رہے ہیں۔ آج میرا سبق یہ ہے کہ بیٹی اپنے باپ کا سینہ چوڑا رکھے، اپنے وقار کا، اپنی ذات کا، اپنی عزت کا، اپنی ناموس کا، اپنی توقیر کا، اپنی وفاداری کا خیال رکھے تاکہ تیرا باپ اگر معاشرے میں چل کے جائے تو سینہ چوڑا کر کے جائے کہ میری باحیا بیٹی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بیٹوں کے لیے کہ آپ کے باپ آپ کا غم برداشت نہیں کر سکتے، غلط رستے پہ چلنا چلیے۔ آپ کئی بندوں کو یہ بات کہیں نا کہ بھی وہ دانت نکالتے ہیں آگے سے، سمجھتے ہیں کہ میری مذاق ہو رہا، مذاق نہیں ہو رہا۔ جب وقت آئے گا آپ باپ بنو گے اور آپ کا بیٹا آپ کو تنگ کرے گا تو پھر پتا چلے گا کہ باپ کی تکلیف کیا ہوتی ہے، باپ کی
تکلیف کیا ہوتی ہے. میرا بیٹا آپ کی جوانی ہے, آپ سمجھتے ہو دنیا پھاڑ دینی ہے آپ نے, کچھ نہیں پھٹنا آپ سے, کچھ نہیں ہونا آپ سے. زندگی میں کتنے آئے منم صدیقی, منم حسنین صدیقی, کتنے آئے کتنے چلے گئے. اپنی اپنی ڈیوٹی ہے, صرف رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا, یہی آپ کا کام ہے بس. جتنا مرضی مال کما لو, جتنا مرضی پیسہ کما لو, جتنی مرضی شہرت کما لو, یقین مانیے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, دنیاوی نعمتیں بھی اور دینی نعمتیں بھی, کہ بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ احترام سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, مگر یقین مانے میرا دل یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اس دن کے لیے اگر کام آ گیا کہ سامنے حضور ہو, قبر میں سوال پوچھا جائے کہ بتا اس کے بارے میں کیا کہتا رہا, تو اگر زبان سے نکل گیا ھذا آقائی و مولائی محمد رسول اللہ, تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا. دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ بھی میں نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی, کیسا ہی کر لیا تو پتہ نہیں میں بڑا کارنامہ کر لیا. یہ وقت کا چکر ہوتا ہے, یہ ریٹرن آپ کی طرف آئے گا. یہ بات میری ذہن میں رکھیں. میں اکثر کالج میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں. اپنے بچے جو میرے پاس علماء پڑھتے ہیں, میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں, علماء کو میں پڑھاتا ہوں, میں بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ چکر ہے, جیسی کرنی ویسی کرنی. آپ نے سنا ہے اگر آپ آج اپنے باپ کو تنگ کرو گے تو کل آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑے گا نہیں, وہ وہی کام کرے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے.